عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الغرباء الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أقضاهم عليه وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم أدر الحق حيث دار علي أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم حاضرین عزیز بزرگوں اور بھائیوں آج 25 اپریل 2025 کا 26 کا یہ جمعۃ المبارک اللہ جل شانہ نے ہمیں دین حق کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں شوال المکرم عید کا یہ مہینہ یہ بھی اپنے 24 دن گزار چکا ہے دین اسلام کی تاریخ میں مشکل ترین مرحلوں میں ذمہ داریاں نبھانے والے لوگوں میں سے نبوت کے قریب ترین رہنے والے خلفائے راشدین سابقون الاولون سب سے پہلے درجے پر مسلمان ہونے والے لوگ جنہوں نے دین اسلام کو مشکل اوقات میں قبول کیا اور اس دین حق کی برکات کو انہوں نے اپنی زندگی میں محفوظ کیا پہلے تینوں خلفاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ امور پر پہلے درجے میں حجاز پھر اس کے بعد عرب کا پھر جزیرۃ العرب کا اور پھر پوری اس سے ملی ہوئی دنیا اس کو انہوں نے قرآن سنت اور قرآن اور سنت سے اخذ کردہ اصول اور ضوابط کی روشنی میں ایک پورا انسانی زندگی کا سانچہ تیار کیا انسانی معاشروں کے خد و خال تیار کیے اور ہر انسانی معاملے کو انہوں نے دین کی روشنی میں وحی الہی کے علم کی روشنی میں اس کو حل کرنے کا اور انسانوں کو نجات کا راستہ دینے کا پورا پروگرام مرتب کیا کہ اس دور کے انسان جو دین اسلام
بطور نظام کے مانتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب، اور جو دین اسلام کو بطور دین نجات کے مانتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب۔ اس لیے یہ دور انسانیت کی فلاح کا ہے، کامیابی کا ہے، عزت اور ترقی کا دور رہا ہے۔ اس لیے آخری خلیفہ، چوتھے خلیفہ خلفائے راشدین میں سے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے دین اسلام کی ان اجتماعی، علمی اور سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں اور دین اسلام کی جماعتی ذمہ داریوں کو اپنے پورے کمال کے ساتھ نبھایا۔ اس لیے آپ کا یہ 4 سال کے قریب کا دور یہ امت کو مشکل ترین حالات میں دین حق کے ساتھ کیسے جڑنا، اس دین کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس رہنمائی کی روشنی میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور طریقے سے اس کو نبھایا، اور امت کے لیے فتنے کے دور، آزمائش کے دور میں جب اسلام کے نام پر، اسلام کا نام لینے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ اپنی ذاتی آراء کی بنیاد پر، اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو دین حق کی اجتماعی برکات، اب اس کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی محنتوں کو دنیا میں کیسے کامیاب ترین بنایا جائے گا، اب اس کا پورا منصوبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخلی طور پر امت کو کیسے مضبوط بنانا ہے، ان کی مشکلات کو کیسے دور کرنا ہے۔ جس طرح پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے نقاب میں اول درجے میں مشکلات کے دور سے گزرنا پڑا، عرب کی قوتوں سے ان کا مقابلہ، قبائل سے مقابلہ، باہر سے کیسر و کسرا سے ان کا مقابلہ، اور اس وقت بھی اندرونی اور بیرونی خدشات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک شہادت کے بعد خلافت کے لیے وہاں موجود مسلمانوں نے منتخب کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کی خلافت منعقد ہو گئی، کیونکہ خلافت کے نقاد میں، خلیفہ کے منعقد ہونے میں مدینہ الرسول کی بڑی اہمیت ہے کہ وہاں بیٹھنے والے لوگ وہ پوری مملکت کی نمائندگی کرتے ہیں، صرف مدینہ میں بیٹھ کر وہ اپنا دور ہی نہیں چلا رہے، کیونکہ مدینہ طیبہ وہ علم کا گھر بھی ہے، دار العلم بھی ہے، دار الہجرہ بھی ہے، دار السنہ بھی ہے، دار الخلافت والحکومت بھی ہے، وہ دار التصوف والاحسان بھی ہے۔ یہ تمام ادوار میں دین حق کی نمائندگی کرنے والی ساری قوتیں یہ مدینہ میں جمع رہیں۔ خود مدینہ میں نبی کے پاک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدنی دور، عملی زندگی کے تقاضے، جنگوں کا دور، خلافت کے قیام کا دور، عدل و انصاف کے قیام کا عدالتی دور، سماجی تشکیل کا دور، مدینہ میں بیٹھ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات پیدا کر کے قومی اور اجتماعی زندگی کا نیا دور، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب کے اندر قبائلی دور، خاندانی دور، ایک قومی دور، حکومتی دور، اس اعتبار سے پورے خطے کی نمائندگی کا دور، ایک نظریہ حق کی نمائندگی کا دور، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر قبائلی دور کو، خاندانی قوتوں کو، اجتماعی نظام کو قومی سطح پر، پورے عرب کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب سارے قبیلے پہلے اپنی قبائلی مفادات کے اعتبار سے سوچتے تھے،
اب ان کا رنگ بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا، طریقہ کار بدل گیا، ان کی سوچ بدل گئی۔ اب اسلام نے آ کر ایک قومی دور، پھر اس قومی دور سے نیا انسانی دور، بین الاقوامی دور پیدا کیا، خلافت راشدہ کے دور تک۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری چیزیں میسر آئیں جب وہ خلیفہ بنے۔ ایک طرف عرب کی مسلمان قوتیں، قریش کا قبیلہ، اسی طرح پھر پوری دنیا سے مسلمان ہونے والی اجمی قوتیں، مختلف قبائل ہیں، قومی سطح پر قائم نظام، کیسر اور کسرا کے وہ ٹوٹ گئے۔ اب وہاں سے آنے والی قوتیں اب مفتوح قوتیں ہیں، مختلف قوتیں اب اس وقت وہ آگے بڑھ رہی ہیں سماجی زندگی میں، معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، عبادات کی زندگی میں۔ اب زندگی کے نئے گوشے، نئی زندگی کے نئے تقاضے وہ ابھر رہے ہیں۔ اب اس میں ہر طبقے کو کیسے مطمئن کیا جائے، ہر طبقے سے ڈائلاگ کیسے کیا جائے گا، ہر طبقے کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے گا۔ اب مسلمانوں میں اپنی اجتماعی زندگی کی تشکیل کے حوالے سے، نئے دور میں داخل ہونے کے حوالے سے ابھی بہت ساری چیزیں پایہ تکمیل تک پہنچنی ہیں۔ اب انہیں نئے دور میں پھر ایک منزل تک پہنچنا ہے۔ اب آراء پیدا ہو رہی ہیں، وجود آراء کا وجود ہے، علم اور شعور کا دور ہے۔ اب سب لوگ پچھلے پورے دین کے دور علم سے نکل کر، دور شعور سے نکل کر، ترقیات اور فتوحات کے دور سے نکل کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ایسی سطح پر ایک مسلمان جماعت کو، مسلمان قوموں کو، دیگر آنے والے نو مسلم لوگوں کو وہ دین اسلام کے ساتھ کیسے قائم رکھا جائے گا، دین اسلام کا سیاسی نظام کیسے قائم رکھا جائے گا، معاشی نظام کیسے قائم رکھا جائے گا، علم اور استدلال کی دنیا میں قرآن سے، حدیث سے، دور نبوی سے کیسے استدلال لیا جائے گا۔ اب یہ کام آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر، اس لیے آپ کو پچھلے سارے دور کی قوتیں بھی ملی ہیں، اب پھر ایک نئے دور کی مشکلات بھی موجود ہیں۔ اب ایسے میں نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے میں فتنہ پرور قوتیں بھی موجود ہیں، دشمن قوتوں کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اب یہاں سے امت کو کیسے سنبھالنا ہے، اب اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا منصب سنبھالتے ساتھ ہی انہوں نے بڑے بڑے اجتماعی اقدامات بھی کیے۔ جس طرح انہوں نے مدینہ الرسول سے خلافت کا مرکز کوفہ منتقل کر دیا۔ اب پہلے مدینہ الرسول وہ علم کا مرکز، سیاست کا مرکز، حکمت کا مرکز، احسان کا مرکز ہے، شریعت اور قانون سازی کا مرکز ہے۔ اب وہ مدینہ جو صرف عرب کا مرکز نہیں، اتنی بڑی دنیا کی قوتیں مسلمان ہو چکی ہیں، وہ ان سب کا مرکز تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگلے دور میں داخل ہوئے، انہوں نے کوفہ کو سیاسی مرکز بنایا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات ان کے اپنے تقاضے، اس میں رائے پیش بھی کی جاتی ہے، مقابلہ بھی کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر سوال جواب بھی کیے جاتے ہیں، اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ آج ایک دوسرے کے سوالات سننا، ان کے جوابات دینا، اندر سے اٹھنے والے سوال کون سے، باہر سے آنے والے سوالات کون سے، اصلی سوالات کون سے اور نقلی سوال کون سے ہیں۔ اب یہ کسی آدمی کا اپنا سوال ہے یا دوسرے نے اس کے منہ میں ڈالا ہے، اب اس کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی خود دین سمجھنے کے لیے تیار ہے یا وہ صرف تنقید اور اعتراض کے طور پر سوال کر رہا ہے۔ اب ان مسائل کو سمجھنا یہ بہت ضروری تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب امور کے بارے میں وہ گہری بصیرت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تجربات رکھتے ہیں، لیکن مشکلات بھی ہیں حکومت چلانے کے اعتبار سے۔ تو پہلا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ اب یہاں ہم آگے بڑھیں گے
اور مدینہ الرسول کو علم کا، حکمت کا، اجتماعیت کا، احسان کا ایک مرکز کے طور پر اس کا تحفظ کریں گے۔ سیاست کا مرکز کوفہ ہوگا۔ اب اس کے نتیجے میں اب آپ کو اگلا دور جنگیں بھی پیش آئی۔ اب جنگوں میں ایک طرف آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ خارجی جو بعد میں باغی بنے وہ بھی ہے، دوسری طرف بہت سارے حضرت علی کے اپنے محبین جو ان کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن اپنے مفاد کے تابع ہو کر حضرت علی کی محبت حضرت علی کے طے کردہ اصولوں کے مطابق ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی تجھ سے محبت رکھنے والے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو گمراہی کا شکار ہو جائے، اور تجھ سے نفرت رکھنے والا، بغض رکھنے والا طبقہ بھی وہ حد سے نکل کر وہ بھی گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے لوگوں میں سے اب بہت سارے لوگ ہیں، ایک طرف اہل سنت والجماعت، ایک طرف خارجی جو حضرت علی کو واجب القتل سمجھتے ہیں، پہلے ساتھ تھے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو گئے۔ اب تیسری طرف ناسبی ہے جو حضرت علی کو مانتے ہیں لیکن حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے، چوتھا خلیفہ، وہ ان کو خدا مانتے ہیں، وہ ان کو امام معصوم مانتے ہیں، کچھ ان کو کس درجے پر مانتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے اپنی رائے حضرت علی پر فٹ کرنے کی کوشش کی، لہذا یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے حضرت علی وہ تو نمائندہ ہے قرآن کے، حضرت علی تو نمائندہ ہے رسول اللہ کے، حضرت علی تو مشیر اور نمائندہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے، حضرت علی نمائندہ اور مشیر ہیں اور اس نظام کے بنیادی اکائی ہے جو حضرت عمر نے اپنے 8 سالہ دور میں چلایا۔ حضرت علی تو نمائندہ اور مشیر ہے اس دور کے جو حضرت عثمان ابن عفان نے 12 سال تک پوری دنیا میں جس دین اسلام کی نمائندگی کی، حضرت علی اسی دور میں ان کے ساتھ شامل تھے، وہ تو نمائندہ ہے ان سارے ادوار کے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشکلات پیش آئیں، ایک طرف آپس کی جنگیں، ان جنگوں میں مقابلے میں آنے والے مسلمان ہیں۔ اب ایک طرف مسلمان، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان ہے، اب ہر مسلمان کے قرآن نے حق بیان کیے، رسول اللہ نے حقوق بیان کیے، عین میدان جنگ میں ہر مسلمان کے حق کا تحفظ کیسے ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو وہ ایک دائرے اور ایک حد میں رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ قرآن کے طے کردہ مسلمانوں کے حقوق، چاہے مسلمان ہمارے ساتھ ہو یا مسلمان ہمارے مقابلے میں، اس کے حق کو پامال نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے طے کردہ حقوق کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اپنے لوگوں کو عین میدان جنگ میں مسلمانوں کے تمام اجتماعی حقوق کے تحفظ کا پورا پروگرام دیتے ہیں۔ جنگ کے اصول اپنے، جنگ کے میدان کے اصول اپنے، لیکن جنگ کے نتائج کی شکل میں ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے لوگوں کی رائے کو مسترد کر دیا، جو کہتے تھے کہ ہم پچھلے دور کی جنگوں کے اصول آج کے دور میں بھی اپلائی کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، خلفائے الثلاثہ کے دور میں جو جنگیں ہوئیں وہ تو غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، ان جنگوں کے اصول آج یہاں کی جنگوں پر اپلائی نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت، امامت اور خلافت اور سیاسی اور اجتماعی بصیرت کے اصولوں پر اس کی پوری ترجمانی کرتے ہیں۔ کہ دوسری طرف غیر مسلموں کے حقوق، ان کے حقوق کا تحفظ جو قرآن بیان کرتا ہے، جو اسلامی ملکوں میں رہنے والے غیر مسلم ہیں، جو ذمی کافر، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، بت پرست ہیں، جو آپ کے سیاسی نظام کو مانتے ہیں، عدالتی اصولوں کو مانتے ہیں، معاشی نظام کو تسلیم کرتے ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری میں آ گئے، یہ ذمی کافر۔ اب ذمی کافروں کے حقوق پامال نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا یہ تو اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام دنیا میں انسانوں کے حقوق کے تحفظ کا علم بردار بن کر آیا، اس لیے
اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں غیر مسلم جو ہماری رعایا ہے اور وہ غیر مسلم جو رعایا نہیں پرامن لوگ ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے پوری رائے رکھتے ہیں۔ انہی آراء کو جو حضرت علی کے رائے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اپنی فقہ کی اساس بنایا، اپنی فقہ کی بنیاد بنایا اور اسی پر اپنا نظام فکر و عمل مرتب کیا۔ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے دور میں، آزمائش کے دور میں، جب مختلف قسم کی قوتیں سازش کے طور پر، طاقت کے طور پر وہ اپنی رائے منوانی چاہیں، فتنے کے دور میں دین اسلام کو تحفظ کیسے فراہم کرنا ہے اس کی بنیاد بنا دی۔ اختلافات کے دور پر مسلمانوں میں اختلاف کا آنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اختلافات ہوتے رہتے، رائے مختلف ہوتی ہے، دو بھائیوں کی رائے مختلف ہے، ایک آدمی اور جانا چاہتا ہے، ایک ٹرین سے جانا چاہتا ہے، دوسرا بس سے جانا چاہتا ہے، تیسرا اپنی کار رینٹ پر لے کر جانا چاہتا ہے، ہر ایک کی اپنی رائے، وہ سمجھتا ہے کہ ریلوے ٹریک زیادہ سیف ہے زیادہ ادھر سے جائیں، دوسرا کہتا ہے سہولت بس پہ جانے میں یا ٹائم تھوڑا لگے گا، تیسرا کہتا ہے نہیں رینٹ پر کار لے کر جائیں، ہم اپنے سفر کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ تو مثبت چیز ہے، رائے پیش کرے، اس کا مطلب حالات انہیں معلوم، ہر دور میں آراء کا اختلاف ہوتا ہے، اور رائے کو عمل میں لانے کے لیے کسی کو کس وقت اختیار دیا جائے یہ ایک الگ مسائل۔ قرآن حکیم ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اختلاف رائے کو جھگڑے میں تبدیل کرنا یہ غلط ہے، اختلاف رائے کو تنازع کی بنیاد بنانا، مستقل مخالفت کی بنیاد بنانا یہ بھی غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگی بھی ہوئی مسلمانوں کی آپس میں، ایک طرف بھی مسلمان ہے دوسری طرف بھی مسلمان ہے، ایک طرف حضرت علی ہے ایک طرف حضرت معاویہ۔ اب ایسے دور میں حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں رہنے والے لوگ وہ کہتے تھے کہ حضرت نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، ان کی تکفیر کے قائل۔ حضرت علی نے خطاب کیا، خطبہ دیا، یہ ہمارے مسلمان بھائی، ہم ان کے کفر کے قائل نہیں ہیں۔ آج مسلمان کیا ہے، جس سے اختلاف کرتے ہیں فوراً اسے کافر قرار دیتے ہیں، کفر سے نیچے لے کر ہی نہیں آتے، جس سے تھوڑا سا اختلاف ہوا تو اس کو کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج۔ اس دور میں بھی حضرت علی کے ساتھ چلنے والے وہ باغی اور سازشی عناصر جنہوں نے باقی مسلمانوں میں یہ رائے پیش کرنے اور پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے مخالف جتنے ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں، حضرت علی نے فرمایا بھائی ہم تو ان کے کفر کے قائل نہیں، ہم تو ان کو کافر نہیں، ہم تو مسلمان مانتے ہیں، کفر اور اسلام کا معاملہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا، اللہ کا فیصلہ ہم کیسے لے سکتے ہیں۔ اب قوت استدلال کے بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنی کیسے، حق بات پیش کیسے کرنی ہے، دین اسلام پر ایک ایک فرد کو کیسے قائم رکھنا ہے۔ اب وہ اس بات کی ضمانت پیش کرتے ہیں اپنے دور سے کہ دین اسلام یہ دین فطرت ہے، دین اسلام یہ علم اور شعور کا دین ہے، دین اسلام یہ عدل اور حقوق کا دین ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ مثالیں قائم کر کے اس کو دنیا میں انسانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ کہا، وہ کہنے لگا کہ انسان دنیا میں جو چاہے کرے، انسان کو اختیار حاصل ہے، ہمارے ہاتھ ہیں ہمارے پاؤں ہیں ہمارا دماغ ہے، ہم اپنی مرضی کریں، کائنات کے نظام میں ہماری رائے چلے گی ہماری مرضی چلے گی، نہیں بھائی کائنات کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ کہتے نہیں ہماری رائے چلے گی۔ انہوں نے کہا پھر ایک ٹانگ اٹھا کے دکھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، اس نے کہا فرمایا اب دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ۔ بھائی دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہے، اب یہاں کا پیٹرن فٹ ہے، میں دوسری ٹانگ اٹھا کے دکھاؤ، زمین سے تعلق توڑ سکتے، ایک ٹانگ تو آدمی اٹھا سکتا ہے،
اتنا ہی اختیار ہے ہر آدمی کو ایک ٹانگ اٹھانے کا، دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی تو فیصلہ ثابت کیا، انہوں نے ثابت ہو گیا، گواہوں سے ثابت ہو گیا چوری کی، انہوں نے کہا اس کو سزا دو۔ اب سزا دینے کے لیے لے جانے لگے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ جو میں نے چوری کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں اللہ کے علم میں تو تھا کہ تو نے چوری کر دی ہے، جب اللہ کے علم میں تھا میں نے چوری کر دی ہے تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب وہ سزا دے کے حکومتی عہدیدار شک میں پڑ گئے۔ اب اس نے ایسی بات پیش کی، ایسی لاجک پیش کی، ایسی دلیل پیش کی کہ اس نے کہا کہ وہ شک میں پڑ گئے کہ اب ہم اس کو سزا دیں کہ نہ دیں، اللہ کے علم میں تھا اس نے چوری کی ہے، اور پھر جب اللہ کے علم میں تھا تو ہم اس کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ وہ واپس گیا حضرت علی کے پاس، انہوں نے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، تو پھر آپ مجھے سزا کیوں دیتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا بھائی اللہ کے علم میں تھا کہ تو یہ چوری کرے گا، پھر تیرے مقدر میں تھا تیری چوری کرے گا، پھر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا تو ہمارے پاس آئے گا اور پھر ہم تجھے سزا دیں گے اللہ کے علم کے مطابق۔ تو نے اپنے مقدر کے مطابق اللہ کے علم کے مطابق کام کر لیا، اب ہم اللہ کے علم کے مطابق اور اپنے مقدر کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، تو کیوں چیختا ہے؟ اب ایک دفعہ شیطان اس نے کسی انسان کو پڑھایا اور اس کو کہا کہ دیکھو تم کیا تم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ کر سکتا ہے، جب وہ کر سکتا ہے تو پھر تم پہاڑ سے چھلانگ لگا دو نیچے، اللہ بچانا چاہے گا بچ جاؤ گے، مارنا چاہے گا تو مر جاؤ گے۔ اب حضرت علی کے پاس مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ اللہ پر آپ کو ایمان ہے؟ کہاں ہے؟ اگر ایمان ہے تو پھر پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ۔ بھائی اللہ پر ایمان لگانے کی ہر ایک اپنی تشریح کرتا ہے، ایک خارجی اپنی تشریح کرتا ہے، ایک گمراہ معتزلی اپنی تشریح کرتا ہے اللہ کو ماننے کی، ایک کافر اللہ کو ماننے کی اپنی تشریح کرتا ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ماننے کی اپنی تشریح کی، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب حضرت علی رسول اللہ کے ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ اب اس کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہو تو پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ، دیکھو اللہ نے بچانا ہوگا تم بچ جاؤ گے، مارنا ہوگا تو تم مر جاؤ گے، تو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر چھلانگ لگاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا بھائی اللہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کا امتحان لیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے اوپر تھوڑے ہی نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کے ماتحت ہیں، ہم اللہ کا امتحان نہیں لے سکتے۔ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کا امتحان لیں گے، ہم چھلانگ لگا رہے ہیں، اللہ بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ اللہ بچاتا ہے، اس کا قانون ہے، اس کا مصلحت کلی کا نظام ہے، لیکن وہ کائنات کی اصولوں پر چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہر ایک کو بچاتا بھی ہے، لیکن اس نے قانون اور شریعت بھی بنایا ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے وہ استدلال میں ہم نے مسئلوں کا حل ذہنی طور پر کس مسئلے کو صاف طور پر حل کرنا ہے، اب یہ ذہنی فتنوں کا دور ہے، آج بھی وہی دور ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، جس طرح حضرت علی کے دور میں تھا کہ وہاں خارجی پیدا ہو گئے، معتزلی پیدا ہو گئے، یہ سارے گمراہ فرقے اسی دور میں پیدا ہوئے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو سمجھنا اہل سنت والجماعت کے لیے ضروری ہے کہ ہر دور کے باطل فرقے، گمراہ فرقے جو نام قرآن کا لیں گے، نام حدیث کا لیں گے اور مطلب اپنا پیش کریں گے۔ حضرت علی کے دور میں ان کی جماعت کے اندر سے اٹھنے والے لوگ وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، ہم صرف اللہ کا حکم مانیں گے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نیچے آ کر تمہیں بتائے گا کہ یہ میرا حکم ہے، اللہ نے قرآن بھیج دیا اور قرآن میں آ کر اللہ کا حکم پیش کیا اور قرآن کے اس حکم کی وضاحت رسول اللہ نے کی ہے۔ اب رسول اللہ کے بغیر، خلافت راشدہ کے پہلے 3 ادوار کے بغیر آپ قرآن کا حکم کہاں سے تلاش کریں گے؟
اب خارجی کہتے ہیں ہماری رائے کے مطابق، جو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، حضرت علی کہتے ہیں نہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے جو قرآن میں، اللہ کا حکم ہوا ہے جو فرمان نبوی میں، اللہ کا حکم ہوا ہے جو تینوں خلفاء پہلے دور میں قائم کر چکے ہیں، لہذا تمہاری رائے پر اللہ کا حکم نہیں مانیں گے۔ حضرت علی نے جب یہ کلمہ وہ پڑھتے تھے، قرآن کا نام قرآن کا لیتے تھے، الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق، کہ الحکم الا للہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بات حق ہے، اور آگے جو تشریح تم کرتے ہو وہ غلط ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ حق ہے، اس کی تشریح جو تم کر رہے ہو یہ غلط، ہم تمہاری تشریح کو نہیں مانتے، ہم تو رسول اللہ کی تشریح کو مانیں گے، ہم حضرت ابو بکر صدیق کی تشریح کو مانیں گے، ہم حضرت عمر کی قانونی تشریح کو مانیں گے، ہم حضرت عثمان کی قانونی تشریح کو مانیں گے، اور ان سب کی نمائندگی آج کون کر رہا ہے؟ حضرت علی کر رہے ہیں۔ فرمایا جو قرآن کی وہ تشریح کرتے تھے آج ان کی نمائندگی میرے پاس ہے، لہذا آج کے دور میں خلیفہ برحق، دین عدل کے دائی، قرآن حکیم کی تعلیمات کے دائی اور معلم وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کے دور میں جو حضرت علی کی علمی رائے کے خلاف، ان کی آراء کے خلاف جو دین کی وہ تشریحات پیش کرتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتا تو گمراہ ہے۔ حضرت معاویہ کا اختلاف سیاسی طور پر وہ اپنی رائے کا اختلاف رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ پیش آتا ہے، علمی مسئلہ، دینی مسئلہ، وہ بیچتے ہیں حضرت علی کے پاس، آدمی بیچتے، نمائندہ بیچتے، اس مسئلے میں اگر رہنمائی دیں، سیاست میں اختلاف، وہ حکومت اپنی کر رہے ہیں، یہ حکومت اپنی کر رہے ہیں، خلافت اپنی جگہ پر ہے، لیکن دینی اور علمی مسئلے میں وہ رائے حضرت علی سے لیتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رائے انہی سے لے رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں جو فتنے، یہ گمراہی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پیش کر کے رائے اپنی پیش، نام قرآن کا ہے، پیچھے اپنی مرضی اور اپنی تشریحات ہے، یہ اپنی تشریحات نہیں چلے گی، قرآن اللہ کا ہے، تشریح نبی اللہ کی چلے گی، قرآن اللہ کا ہے، تشریح نبی کی چلے گی، قرآن اللہ کا ہے، تشریح نبی کی جماعت کی چلے گی، جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر قرآن کو دنیا میں عملی طور پر قائم کر کے دکھایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی ذرا گم ہو گئی، اب ذرا گم ہوئی تو دیکھا کہ یہودی کے پاس ذرا ہے، اب مقدمہ لے گئے اپنی عدالت میں، خلیفہ وقت ہے قاضی شرح، جو لمبا عرصہ 75 سال کے قریب انہوں نے حضرت عمر کے دور سے لے کر حضرت علی کے بعد کے دور تک بھی وہ قاضی قضات رہے، قاضی بھی رہے، جج بھی رہے، اور انہوں نے لمبا عرصہ دین اسلام کے عملی نظام کی تشکیل میں حصہ لیا۔ حضرت علی ان کی عدالت میں مقدمہ لے گئے، جب مقدمہ وہاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا یہ ذرا جو اس کے پاس ہے یہ میری، انہوں نے کہا آپ نے دعویٰ کیا ہے، دلیل آپ کے پاس کیا؟ اس کے پاس تو دلیل قبضہ ہے، اس کے قبضے میں ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس دلیل 2 گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا کون سے گواہ ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو میرا غلام ہے عمر، اور دوسرا میرے بیٹے حسن۔ تو قاضی نے کہا ایک غلام کی گواہی تو آپ کے حق میں صحیح ہے، شریعت میں آپ کے طے کردہ دین میں باپ بیٹے کے حق میں، بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں شبہ ہے کہ یہ دونوں رشتہ دار ہیں، یہ ایک دوسرے کے فائدے کی بات کریں گے، مخالفت کتنی کریں گے، لہذا آپ کے پاس ایک گواہ ہے، 2 گواہ نہیں، مقدمے کا فیصلہ 2 گواہوں پر ہوتا ہے، ایک گواہ پر نہیں ہوتا۔ حضرت علی اپنی عدالت میں مقدمہ ہار گئے اور قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا، زرا یہودی کو مل گئی۔ اب یہودی زرا لے کر باہر آ گیا، وہ حیران ہے، خلیفہ وقت ہے، عدالت اس کی اپنی ہے، قاضی ان کا طے کردہ ہے، اور ان کی عدالت سے فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے، خلیفہ وقت کے خلاف ہوتا ہے۔ اب خلیفہ وقت اس میں غصے میں نہیں آتے کہ قاضی اور جج نے میرے خلاف کیوں فیصلہ کیا، حق کے خلاف، حق کے مطابق فیصلہ کیا، جس کا حق بنتا تھا، اصول کے تحت، میرٹ کے تحت فیصلہ کیا۔ آج مسلمانوں کی عدالتیں میرٹ اور اصول بھول گئی،
حضرت علی اپنے دور میں اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ جو میرا گواہ ہے دوسرا، یہ حسن سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار، رسول اللہ فرماتے ہیں ہما ریحانتیہ، یہ میرے دونوں پھول ہیں حسن اور حسین۔ قاضی نے کہا ان کی فضیلتیں اپنی جگہ وہ سر آنکھوں پر ہیں، لیکن انسانی معاملات یہ تو آپ نے بتائے ہیں کہ اصولوں پر طے ہوتے ہیں، ان اصولوں پر فضیلت کا نہیں، آج تو شہادت کے اصول پر اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے، فضیلت کے اصول پر نہیں ہونا۔ فضیلت تو مسلم ہے لیکن عدالتی اصول میں بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اب مقدمہ ہار کر ذرا یہودی کو دے کر حضرت علی باہر نکل آئے، وہ یہودی باہر نکل کر کہتا ہے یہ دین حق ہے، وہ کہتا ہے یہ ذرا آپ کی آپ لے لیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں، جی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ انصاف، یہ حق ہے۔ اگر حضرت علی حق کی ترجمانی نہ کرتے، وہاں دباؤ ڈالتے تو مسئلہ کے حل ہو سکتا تھا، لیکن ذرا کا مسئلہ حل کر کے دین کا مسئلہ بگاڑنا یہ آج کے مسلمانوں کا کام ہے۔ آج مسلمان اپنی شخصیت کو بچاتے ہیں، دین کو ڈیمیج کرتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں ہر آدمی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنا تحفظ چاہتا ہے، اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے، دین کے نام پر اپنا مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر طبقہ دین کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ آج کا مالدار، آج کا تاجر، آج کا حکمران، آج کا قاضی اور جج، آج کا مولوی اور پیر، آج کی مسجدوں کے ممبر، کمیٹیوں کے ممبر مسجد میں نام استعمال کر کے کام اپنا چلانا چاہتے ہیں اور نام مسجد کا اور دین کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم دین کے نام پر اپنے ذاتی اور شخصی مفادات کے حصول کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم تو دین کے اصولوں کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 4.5 سالہ دور خلافت جس نے دین اسلام کے تمام اجتماعی اصولوں کو عمل میں لانے کا پورا طریقہ کار وضع کر کے انہوں نے امت کے ہر طبقے کے لیے دین اسلام کو عملی نظام کے طور پر پیش کیا، ہدایت کے نظام کے طور پر پیش کیا۔ استدلال، عقلی اور علمی اور ذہنی مسئلوں کو دین سے کیسے حل کیا جائے گا، اس کا پورا طریقہ کار وضع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکابرین کی محنتوں اور اسوے کی روشنی میں آج کے دور کے مسائل کے حل کرنے کی حکمت، عقل اور قوت اور استدلال نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔